تالی مار رہے ہیں، تالی بجاؤ، تالی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، تالی مار رہے ہیں۔ اس سے نلے اور بیوقوف لوگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بنکر میں چھپنے کی نوبت کیوں آئی۔ دوستو، آپریشن سندور کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس آپریشن کی وجہ سے پاکستان کا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بن گیا تھا دا بنکر پریزیڈنٹ۔ جی ہاں دوستو، آصف علی زرداری پاکستان کا پریزیڈنٹ، اس نے خود ہی اقرار کیا ہے اور سپیچ دیا ہے کہ ہم کو اس وقت صلاح دیا گیا تھا آپریشن سندور کے دوران کہ آپ بھی بنکر میں چھپ جاؤ، لیکن ہم نے کہا کہ ہم بہادر ہیں، ہم نہیں چھپتے ہیں، لیڈرز نہیں چھپتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ بہادر ہیں۔ ابے بھائی، ہمارا سوال یہ ہے، اگر آپ اتنے بہادر ہو، آپ نے کہا کہ ہم نہیں چھپنے والے ہیں، بنکر کی بات کیوں آئی؟ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی پٹی تھی، حال بہت زیادہ برا تھا۔ ہندوستان نے جو کیا تھا تو پاکستان کے پچھواڑے میں بہت زیادہ آگ لگ گئی تھی اور ہر ایک بندہ چاہ رہا تھا کہ بنکر کے اندر جائے۔ سوچو، ایک دیش کے پریزیڈنٹ کو یہ صلاح دیا جا رہا ہے کہ آپ بنکر کے اندر جاؤ۔ یا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ عاصم اور ان کے ساتھی وہاں پر بنکر میں چھپے تھے، وہاں پر جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہ کہہ دیا۔ اور چل ٹھیک، مانتے ہیں کہ آپ نے نہ کہہ دیا، پھر کہتے ہو کہ ہندوستان کو ہم نے کرارا جواب دیا۔ جواب کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کیوں آپ بنکر میں چھپے تھے؟ کیوں آپ لوگوں کو مشورہ اور صلاح دیا جا رہا تھا کہ آپ آ جاؤ بنکر میں چھپ جاؤ؟ دیکھو، ایک دیش کا پریزیڈنٹ کا اس طرح حال، لوگوں کا کس طرح حال ہوگا؟ لوگ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہوگی؟ پاکستانیوں، جس طرح آپ لوگ باہر نکلے تھے اور جشن منا رہے تھے کہ ہم نے وار جیتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں جیتا ہے۔ آپ کا پریزیڈنٹ آ کر کہتا ہے کہ ہم کو صلاح دیا جا رہا تھا۔ آپ کے نلہ کرکٹر شاہد افریدی باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے سیلیبریشن کر رہا ہے۔ ہندوستان کام اینڈ کول، ہندوستان نہیں، امریکہ کے پرائیویٹ کمپنیاں کہتی ہے کہ پاکستان کے اتنے بیسز کو اڑا دیا گیا تھا۔ ساری دنیا کے ساتھ ثبوت ہے، پکچرز ہے، سب کچھ ہے کہ پاکستان کا حال کیسا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر لوگ، یہ جو پاکستانی ہے، پاکستان کے پولیٹیشنز ہے، پریزیڈنٹ سے لے کر کٹورے تک، سب ایک ہی بات، پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی نمبر 1۔ اس نمبر 1 کا ایسی کی تیسی ہوئی تھی آپریشن سندور کے دوران۔ آپریشن سندور کے دوران اس لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرے، کس کے پاؤں پڑ جائے، کس کو کہہ دے کہ بچاؤ بچاؤ، مودی جی سے بچاؤ، بچاؤ ہندوستان سے، بچاؤ بچاؤ سپر پاور سے، ہم کو بچاؤ۔ ہر ایک بیس اب تک نہ صحیح ریپیئر نہیں ہوا ہے۔ اب تک یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ پیسے دے دو کہ ہم ان کو ریپیئر کریں۔ ہم کو پتا ہے اور آپ لوگوں کو، پاکستانیوں کو بھی پتا ہے، اسپیشلی پاکستان کے پولیٹیشنز، پاکستان کے بڑے لوگ، یہ جو آرمی میں ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ کیسی پٹتی ہے پاکستانیوں کی ہندوستان سے، اور ہندوستان کس طرح کمال اور دھمال کرتا ہے جب گھس کر آپریشن سندور کے دوران اس لوگوں کا بدلہ لیا جس لوگوں کو پاکستان کے آئیسائے نے مارا تھا، اس سیویلینز کو شہید کیا تھا، اس کو شہید کا درجہ ملا ہے۔ وہ 26 انڈینز کو جو مار دیا گیا ٹیرر اٹیک میں، پہلگام کی بات کر رہا ہوں، اس کا جواب آپریشن سندور 4 دنوں میں ہر ایک پاکستانی یہی سوچ رہا تھا کہ بنکر میں کہاں پر چھپ جائے۔ زرداری آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے، دا بنکر پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تک نہیں لڑ سکے۔ 4 دنوں میں آپ کا ایسا حال کہ بنکر تک بات پہنچ گئی۔ سوچو، اگر 4 دن سے بات اوپر ہو جاتی تو آپ کا حال کیا ہوتا، آپ کا سچویشن کیا ہوتا؟ تو پھر کہانی تو کوئی اور چیز ہوتی، آپ کا کوئی اور پکوڑا بن جاتا، پھر آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ کو کوئی صلاح دے دے کہ بنکر میں چھپ جاؤ۔ کہتا ہے کہ ہندوستان ہم سے 10 گنا بڑا ہے، پاورفل ہے۔ ہندوستان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے 10 گنا پاورفل ہے اور پاور بھی ہے، اکانومی بھی ہے۔ یہ باتیں، یہ تو غلط ہے۔
ہم کہتے ہیں از افغان بھائی یہ غلط ہے، 10 گنا نہیں 50 یا 100 گنا کہہ دو۔ ہندوستان آپ سے 50 گنا 100 گنا زیادہ پاورفل بھی ہے، اکانومی بھی ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ ہندوستان کے لوگوں اور ہندوستان کی گورنمنٹ میں انسانیت ہے، انسانیت ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لوگوں میں غیرت ہے، وہ نسلی ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا کہنا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ جب کہتے بھی ہے تو آن دا پوائنٹ کے ساتھ ہی کہتے ہیں، لاجک کے ساتھ ہی کہتے ہیں، اور جب کرتے بھی ہے تو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا، اور بتاتے بھی ہے۔ کل عام کہتے ہیں کہ ہم نے کیا آپریشن سندور۔ آپریشن سندور کے دوران آپ کی یہاں وہاں سب کچھ تس نس کیا، اندر گھس کر آپ کو مارا۔ یہ ہے ہندوستان۔ اور آپ لوگ بے غیرت حرامی نلے پہلے تو ٹیرر اٹیک کر رہے ہو، ISI کی بدولت، ISI پاکستان آرمی سب ٹیرر اٹیک کرتے ہیں پڑوسی دیشوں میں، پھر ان کے بعد مکر جاتے ہو، اور مکرنے کے اوپر جب آپ کو جواب دے رہے ہیں تو پھر بھی جھوٹ پر جھوٹ، اپنے لوگوں کو جھوٹی کہانی، اپنے بچوں کو جھوٹی کہانی، اپنے عوام کو جھوٹی کہانی سنا کر آپ لوگوں نے للو بنایا ہے۔ ہر ایک پاکستانی کو آپ نے للو بنایا ہے۔ کرکٹر بھی ان کے للو ہے، کبھی اشارے کر رہے ہیں، کبھی بیٹ کو AK-47 بناؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو۔ کرکٹر سے لے کر ہر ایک بندے کو للو بنایا ہے پاکستان آرمی نے اور پاکستان کے اس آرمی اسٹیبلشمنٹ نے۔ اور اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں، آصف علی زرداری اتنا بہادر بن رہے ہو، اپنی بیوی، آپ کی بیوی کو جس نے مارا اس کے قاتل کو پکڑو بھائی، پتہ لگاؤ، یا آپ نے خود ہی مرڈر کیا تھا اپنی بیوی کا، اور یا یہ بات ہے کہ آپ لوگ چھپا رہے ہو اور نہ ہی کر سکتے۔ تو اتنا بہادر اتنا اچھلنا مت۔ آپ کی جان کا جو ویٹ ہے وہ AK-47 سے کم ہے۔ تو آپ تو جنگ اور اس چیزوں کے بارے میں بات مت کرو۔ اور ہندوستان اس طرح اس نے ایک چیز ایڈ کی ہے کہ ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، ہم جنگ کے شوقین نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ جنگ کیا تو ہم جواب دیں گے۔ یہ ڈائلوگ افغانستان کا ڈائلوگ ہے، اس نلے نے چرایا ہے۔ اور ہندوستان نے بھی کبھی بھی پاکستان پر پہلا اٹیک نہیں کیا۔ پاکستان کی طرف سے پہلی دہشت گردی ہوئی ہے ہندوستان میں، اور ہندوستان نے اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے اور جواب دینے کے لیے اور اس لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کی اوقات یاد دلانے کے لیے جواب دیا ہے، اور جواب دیا ہے، کرارا جواب دیا ہے۔ 93,000 سے لے کر اب کے 11 ایئر بیسز، نور خان اڑاؤ، یہ اڑاؤ، سب کچھ اڑا دیا ان لوگوں کا۔ پھر اس لوگوں کے ساتھ تو ایک ہی کام بچا تھا کہ اپنے ٹیررسٹ کے جنازوں میں جائے اور وہاں پر جنازہ پڑھے۔ یہی کام باقی تھا پاکستانیوں کے لیے، اور یہی کام کر رہے تھے، ٹرینڈ کر رہا تھا اس وقت۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان میں ایک ہی کام ٹرینڈ میں تھا، دہشت گردوں کے جنازے میں جاؤ، اور یہ تھا پاکستانی آرمی کا کام۔ تو دوستو، آپ بھی لکھ دو آصف زرداری کا بنکر میں جانا، اور یہ صلاح جس نے دیا ہے وہ کون تھا؟ عاصم ہوا تھا جو خود ہی بنکر میں بیٹھتا تھا، یا نہ کوئی نلے کو بھیجا تھا کہ آپ آ جاؤ اور کہہ دو آصف علی زرداری کو کہ آ جاؤ صاحب، آپ بھی چپ جاؤ ورنہ ایسی کی تیسی ہونے والی ہے۔ اور یا ہی یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں سارے سال کا خلاصہ کیا، اور سارے پاکستانیوں کا جو جذبہ ہے، جو اب یہ نلے لوگ، یہ لاسٹ بات جو ہم بھول گئے بیچ میں، یہ نلے لوگ بیٹھے ہیں اور چیخے مارے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صلاح دیا جا رہا تھا کہ بنکر میں چپ جاؤ، وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں چیخے مار رہے، تالی مار رہے، تالی بجاؤ، تالی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، تالی مار رہے ہیں۔ اس سے نلے اور بیوقوف لوگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بنکر میں چھپنے کی نوبت کیوں آئی، بات کیوں ہو رہی تھی، یہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اب ہر ایک پاکستانی آئے گا اور کہہ دے گا کہ ہم بنکر میں چھپنے سے نہ، کہہ دیا کہ ہم تو بہت زیادہ بہادر ہیں، ہم بنکر میں نہیں چھپیں گے، لیکن کوئی پاکستانی بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ بات
اس بات کی نوبت کیوں آ گئی؟ تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو اسی بات پر. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. جے ہند، جے افغانستان، جے انڈیا، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان. بائے بائے اینڈ ٹاٹا.